السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے مولوی کا فارم بھرا ہے یا پھر فوقانیہ کا فارم بھرا ہے، ہر چیز الگ ہو سکتا ہے لیکن دینیات جو ہے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ نامعلوم سوالات کہاں سے آ جائیں، یہ ویڈیو دونوں اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، چاہے فوقانیہ کے ہوں یا پھر مولوی کے ہوں، سیم سوال ایک آتا ہے، بس تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، لہٰذا آپ دونوں اس ویڈیو کو دیکھیں گے، جبکہ بنا رہا ہوں میں اس کو دونوں ہی کے لیے۔ دیکھیے سوال میں امتحان یہ آپ کے 2 نمبر 4 نمبر کے کوشچن آتے ہیں، آبجیکٹیو ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ رضاعت کے لغوی اور شرعی تعریف کیجیے، مدت رضاعت کے بارے میں اختلاف ائمہ بیان کیجیے، رضاعت کے احکام بھی تحریر کریں۔ یاد رکھیے، بڑی آپ کو گہرائی سے کر رہا ہوں کہ دونوں سنیں، آپ کو ویڈیو دونوں آدمی کو سیم کوشچن امتحان میں آتے ہیں، یہ دنیات 2 کا سوالات ہے۔ پوچھ رہا ہے کہ رضاعت کا معنی کیا ہوتا ہے، لغوی معنی یعنی کہ لفظ کے اعتبار سے رضاعت کسے کہتے ہیں اور شرعی اصطلاح کیا ہے، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ مدت رضاعت کے بارے میں علماء کا کیا اختلاف ہے ائمہ کا، اس کو بتائیے، اور رضاعت کے احکام مل کے 4-5 اس میں کوشچن ہے۔ سنیے، رضاعت کے لغوی معنی پستان سے لکھا ہے میسوسدی، یعنی پستان سے دودھ چوسنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں رضاعت۔ یہ کیا ہے؟ لغوی معنی، یعنی کہ رضاعت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بچہ کم سے کم بھینس کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے یا کوئی بھی دودھ ہے وہ پیتا ہے تو اس کو رضاعت نہیں کہیں گے، جب تک سینے سے ماں کے، چاہے جو بھی عورت ہو، اس کے سینے سے جب تک دودھ نہیں پے گا اس کو رضاعت نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پستان سے دودھ پینے کا نام کیا ہے؟ رضاعت ہے، یہ لغت کے اعتبار سے۔ اور شریعت کی اسلام میں کسی عورت کے پستان سے، پستان کہتے ہیں سینہ کو، عورت کے پستان سے ایک مخصوص مدت تک کسی بچے کے دودھ چوسنے کو رضاعت کہتے ہیں، خواہ وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باکرہ اور سیبہ کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ؟ نہیں جانتے ہو سنیے، حالانکہ باکرہ تو ذرا مشکل چیز ہے۔ باکرہ کہتے ہیں کہ بالکل کنواری ہو، تو کنواری سے دودھ آتا نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر دودھ آ جائے اس کے سینے میں تو اس کو بھی رضاعت کہیں گے۔ اور سیبہ کہتے ہیں جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کا بچہ ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں سیبہ۔ تو چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، یعنی ابھی کنواری ہو، شادی نہ ہوئی ہو یا شادی ہو چکی ہو، برکب کسی کے سینے سے دودھ جو بچہ پیتا ہے اس کو کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو رضاعت بولتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایک ہے مدت رضاعت۔ مدت رضاعت کا مطلب کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ مسئلہ امتحان میں پوچھا جاتا ہے، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امتحان میں اس کو بھی چھانٹ کے پوچھتا ہے کہ امام صاحب کیا کہتے ہیں، امام سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، صاحبین سے کیا مراد ہے، صاحبین کہتے ہیں امام محمد امام یوسف کو صاحبین کہتے ہیں۔ اتنا ڈیٹیلس آپ کو سب لوگ نہیں پڑھائیں گے، یہ ایک عالم کے ہی بس کی بات ہے جو انہوں نے مسائل کو پڑھا ہے۔ تو دیکھیے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینہ ہے، مطلب 2.5 سال ہے۔ اور آبجیکٹیو میں آ جائے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 1.5 سال، تو آپ چنیں گے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، یعنی کہ 30 مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی پوچھ دے امام محمد امام یوسف کے نزدیک 2 سال ہے، کتنا ہے؟ 2 سال ہے۔ اس کو یاد کیجیے، یہ آبجیکٹیو میں بھی آئے گا اور سبجیکٹیو میں آپ کو لکھنے کا بھی طریقہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینہ یعنی 2.5 سال ہے، اور امام محمد اور امام یوسف کو صاحبین بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان کو کیا بولتے ہیں؟ صاحبین بولتے ہیں۔ یہ ان کے 2 سال ہے، اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ 2 سال ہی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ یاد کیجیے گا کہ کس پر فتویٰ ہے، تو 2 سال پر فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کہنا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، اور امام محمد امام یوسف جو صاحبین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، اور امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں 2.5 سال ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچہ نے 2.5 سال
کے اندر میں دودھ کسی بھی عورت کا پی لے گا تو اس کا بیٹا بن جائے گا، اور اس کے جتنے پہلے کے بچے ہیں سب بھائی بہن بن جائیں گے، اور دودھ کا رشتہ جڑنے سے شادی نکاح جائز اب نہیں رہے گا۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ نزدیک 2.5 سال کے اندر میں پی لے گا تو، اور 2.5 سال کے بعد پیے گا تو پھر وہاں رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ امام محمد، امام یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ 2 سال مدت ہے، یعنی کہ 2 سال کے اندر میں بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو یہ بچہ اس عورت کا بیٹا بن جائے گا، اور اس سے پہلے جتنے بچے ہوں گے اس کے وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ بھائی بہن بن جائیں گے، لہذا ان دونوں میں شادی جائز نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ دودھ پینے کی مدت رضاعت کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ معلوم گیا کہ 2.5 سال کے اندر میں پیے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضاعت ہوگی، بچہ عورت کا بیٹا بن جائے گا، لڑکا بن جائے گا، اور 2.5 سال کے بعد پیے گا تو ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اور امام یوسف کا کہنا ہے، امام محمد صاحب کا کہنا ہے، اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ نہیں، 2 سال کے اندر میں دودھ پی لے گا تو بچہ بنے گا، اور 2 سال کے بعد پیے گا تو بچہ نہیں بنے گا۔ یہ آپ کو جان لینا ہوگا۔ اب آئیے، رضاعت سے مطلب کیا ہے، فائدہ نقصان کیا ہے؟ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ دیکھیے، رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، سوائے رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی ماں کے، اس سے نکاح جائز ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اگر بچہ 2 سال کے اندر میں دودھ پی لیتا ہے تو یہ تینوں کے نزدیک، امام محمد، امام یوسف کے نزدیک بچے کا عورت کا بیٹا بن جائے گا، اب شادی بیاہ ان کے بچوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نزدیک 2.5 سال کے اندر میں پیے گا تب ہوگا، 2.5 سال کے بعد پیے گا تو بچہ نہیں ہوگا، اور جب یہ دودھ پی لگا تو کیا ہو جائے گا آپ کا نکاح، یعنی کہ ان کے بچوں سے اس بچے جس نے دودھ پیا ہے شادی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں، اجارہ کے لغوی اور شرعی تعریف کرتے ہوئے اجارہ کے صورت کو مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے، نیز اجارہ صحیح ہونے کی شرائط بیان کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، عربی لغت میں اجارہ اجرت کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اجرہ اجرا، یعنی اس نے اس کو اجرت اور مزدوری دی، اور فقہی اصطلاح میں عقد علی المنافع بعوض، یعنی مال کے بدلہ منافع میں معاملہ طے ہونا، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو تعریف یاد کر لینا ہوگا۔ جیسے کسی آدمی نے 1 مہینہ کے لیے ایک مکان کو 100 روپے میں اجارہ کے طور پر لیا، اب کرایہ دینے والا 1 مہینے تک اس مکان سے 100 روپے کے بدلے اس مکان سے نفع حاصل کرتا رہے گا، اور یہ اجارہ ہے۔ اجارہ کی صحت کے لیے منافع اور اجرت کا معلوم ہونا شرط ہے۔ جب تک کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اجارہ درست نہیں ہے۔ اس کو آپ کو PDF لے کر کے 1 سے 2 بار پڑھنا ہوگا۔ جو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے ہم سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اچھا، منافع معلوم ہونے کی درجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مدت کا معلوم ہونا کہ کب تک یہ مکان رہے گا۔ جیسے مکان کو رہنے کے لیے کرایہ پر لیا یا زمین کھیتی کے لیے لیا تو انہیں مدت متعین کر دینے سے منافع معلوم ہو جائے گا کہ اتنا دن تک ہی لینا ہے، اور انشچت کالین ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ 2، کام کو ظاہر کر دینے تو اس کا نام لینے سے بھی منافع معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو کپڑا رنگنے یا سینے کے لیے نوکر رکھا، کوئی گھوڑا کرایہ پر لیا تاکہ اس پر 1 من بوجھ لاد کر 5 میل لے جائے، یا اس پر سوار ہو کر 10 میل سفر کرے۔ اگر طے کر دے کہ اتنا دور مجھے جانا ہے، اس سے زیادہ جائے گا تو نقصان ہوگا اور گناہ ہو جائے گا، اور وہ اس سود میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو جاننا ہے۔ 3 میں ہے، کبھی کبھی منافع تعین اور اشارے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے ریلوے جنکشن پر قولی کیا تاکہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تھی، تو خود اشارہ ہو گیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 پلٹ جانا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی میرا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر تک لے جاؤ، یہ نہیں ہوگا، تو بلکہ کچھ چیزیں ایسے اشارہ کنایے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے سوال نمبر 3، یہ تینوں مسئلہ فوقانیہ اور مولوی میں امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ فوقانیہ کی ویڈیو کہ مولوی کی ویڈیو ہے، دونوں کے لیے سیم ویڈیو ہے۔ وقف کی لغوی اور شرعی تعریف کیجیے، اور بتائیے کہ وقف کی ملکیت مال موقوفہ سے کب زائل ہو جاتی ہے، اور اس میں ائمہ کا اختلاف بھی بیان کیجیے۔ بہت کام کی چیز ہے۔ جواب، عربی لغت میں وقف کے معنی روکنا اور ٹھہرانا ہے، اور شریعت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی شے کا واقف کی ملکیت کا حکم میں روکنا اور بطور عاریت نفع کا صدقہ کر دینا، اور صحابین کے نزدیک کسی شے کو اللہ کی ملکیت کے حکم میں اس طور سے روکنا کہ اس سے بندہ کو نفع پہنچانا مقصود و وقف کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے وقف کی ہے
کی چیزیں ہمارے ماں باپ یا آپ کوئی بھی اگر کوئی زمین جائیداد دیتے ہیں مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ یا کسی ٹرسٹ میں، تو اسی کو ہم وقف بولتے ہیں۔ آج اسی پر ہنگامہ غیر قوم کر رہی ہے، لیکن وقف جو ہے ہم مسلمانوں کے حق ہے اور اصل حق ہے، کبھی بھی وقف سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسلمانوں کو عام فائدہ ہوتا ہے۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک فقط وقف کر دینے سے واقف کی ملکیت زائل ہونے کا حکم دے دے یا وہ خود اسے اپنے مرنے پر معین کرے، یعنی یہ کہہ دے کہ جب میں مر جاؤں تو میں نے اپنے مکان اتنے آدمیوں کے لیے وقف کر دیا ہے، ان صورتوں میں ایک معینہ مدت کے بعد اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ٹائمنگ فکس کیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا زمین کے پیداوار کو کھاؤں گا اور مرنے کے بعد ہی سامان مدرسے کو یا مسجد کو ہو جائے، تو جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کی ملکیت رہے گی۔ جب اس کی فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تب وہ ملکیت کا مالک نہیں رہے گا، بلکہ اس کے جو وارثین ہیں وہ بھی اس کے مالک نہیں رہیں گے، بلکہ جس کے نام سے وقف کیا ہے اس کے مال وہ ہو جائے گا۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ فقط کہنے ہی سے اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے، خواہ وہ اپنے مرنے پر معلق کرے یا نہ کرے۔ یعنی امام حنیفہ نے دکھا ہے کہ جب وہ کہہ دیا ہے کہ وہ وقت متعین پر، تو جب تک وہ مرے گا نہیں تب تک وہ مال کا مالک رہے گا۔ جب وہ مر جائے گا تو پھر مدارس یا مسجد جس کو نام سے دیا ہے یا کسی انسان کا نام دیا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اور امام یوسف کو فرمانا ہے کہ نہیں، اس نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو وقف کر دیا، پھر تو وقف کرنے کہتے ہی اس کے مال اس کے ہاتھ سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس پر وہ قابض نہیں سکتا ہے، اور اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ واقف کی ملکیت اس وقت تک زائل نہیں ہوتی جب تک کہ اس وقت کا کسی کو متولی بنا کر اس کے حوالے نہیں کیا جاتا، اور اس نے متولی بنا کر اس کے حوالے کر دیا تو اس کی ملکیت سے وہ نکل جائے گی، یعنی وہ جائیداد میں اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیا اور کہہ کے اس کو مالک بنا دیا تو آپ کے بناتے ہی آپ کی ملکیت ختم ہو جائے گی، اب اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، بلکہ جب جس کے نام سے آپ نے دیا ہے زبان سے کہہ دیا تو اس کی رہے گی، وہ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے جو بھی کر سکتا ہے۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ویڈیو کو بند کروں گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو خاص اور مشال دوں گا۔ یہ ہمارے 3 ویڈیو آپ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کے ہٹ کر انشاءاللہ کوشچن ایک بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ 3 نمبر 2 نمبر کے کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ربا کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی تعریف کرتے ہوئے بتائیں کہ ربا کن چیزوں میں حرام ہے اور کب حرام ہے، اور حرمت کی علامت کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ مسئلہ، چاہے آپ فوقانیہ کے اسٹوڈنٹ ہوں یا پھر مولوی کے ہوں، آپ دونوں کے لیے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے جواب، ربا کے لغوی معنی زیادتی اور زیادہ ہونے کے ہیں، جس کو ہم اپنے بھاشا میں سود بولتے ہیں۔ ربا کے لغوی معنی زیادتی اور زیادہ ہونے کے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں فضل مالہ لا یقابلہ عوض فی معاوضۃ مال بمال، یعنی معاوضہ رسول مال بالمال، یعنی مال کا فاضل حصہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو، اس کو ربا کہتے ہیں۔ اب سنیے دھیان سے، ربا اس چیز میں حرام ہے جو کیلی یا وزنی ہو۔ کیلی کہتے ہیں جو ناپی جائے، وزنی کہتے ہیں جو وزن کی جائے، یعنی جو چیز ناپ تول کر فروخت کی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، فروخت معنی بیچنا، جیسے سونا، چاندی اور چاول وغیرہ۔ اور ربا اس وقت حرام اور محقق ہوگا جب کسی چیز کو اسی جنس کے عوض میں زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جائے، خواہ جنس معقول ہو یا غیر معقول ہو۔ لیکن جب کسی جنس کی چیزیں مثال کے طور پر گیہوں کو گیہوں کے عوض میں بغیر کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جائے تو اس میں ربا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 5 من گیہوں دیا اور 5 من گیہوں لیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور 5 من گیہوں دیا اور پھر چاول لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر زیادہ ہو جائے تو ربا میں چلا جائے گا۔ اور حرمت کی علت، کیل مول جنس ہے اور وزن مول جنس ہے، یعنی دونوں کیلی ہوں، یعنی دونوں ناپنے والی ہوں، یا دونوں وزنی ہوں اور دونوں کے جنس بھی ایک ہی ہو، تو حرمت کی علت تحقیق شدہ ہو جائے گی، ہے نا۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں۔ اب خیار شرط بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا آپ کو دوسری ویڈیو میں۔ اتنا ہی آج کی ویڈیو میں، اس بات کو کہتے ہوئے کہ ویڈیو آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں اسٹوڈنٹ کے لیے، چاہے فوق خانے سے مولوی کو ہو۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔